أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وحفظناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله، أي لا ترأفوا بهما في شرع الله. وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية ولا ترك الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حدود کے ضمن میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے حدود کا نفاذ ہو تو اب کسی سے نرمی نہ کریں. جو اللہ کا حکم ہے اس کی ہر حال میں تعمیل. اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا تھا کہ یا اسامہ أتجترئ أن تشفع في حد من حدود اللہ، کہ تم اتنا جرأت کر رہے ہو کہ اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو کہ میں روک دوں. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت أعاذها الله لقطعت يدها، کہ اگر خدا نہ خواستہ سیدہ فاطمہ الزہرا میری بیٹی کی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں. تو مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے حدود ہوں تو حدود میں پھر نرمی نہیں کی جاتی، اللہ کے حکم کی پوری تعمیل. ہاں ایک بات ہے کہ ہر انسان کی طبیعت تو یہ چاہتی ہے، فطرت ہے انسان کی کہ کسی کو کوڑے نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ الگ بات ہے، یہ تو طبیعت انسانی کہ تکلیف دیکھ کے رنج ہوتا ہے اور خوشی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. لیکن معنی یہ ہے کہ مہربانی کا یہ مطلب نہیں کہ تم حاکم کی حد ڈال دو یا گواہی سے مکر جاؤ تاکہ یہ حد سے بچ جائے، یا غلط سفارش کر کے اس کو اللہ کے حدود سے بچانے کی کوشش کرو اور اللہ کے حکم کو ڈالنے کی کوشش کرو. تو یہ بات بنا. اس لیے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. دین اللہ سے مراد کیا ہے؟ فی حکم اللہ، اللہ کے حکم میں کوئی نرمی نہیں، اللہ کی شریعت میں کوئی بری نہیں. ہاں یہ بات جو ہے کہ ایک انسان کی طبیعت ہے، فطرت انسانی کا تقاضا ہے، وہ نہیں چاہتا کسی کو کوڑے لگے. لیکن جس مہربانی سے اللہ روک رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی مہربانی کی وجہ سے حاکم کے حکم کو ڈال دو اور حد کو توڑ دو. تو یہ معنی قال مجاہد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقال ولا تعدل. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب معاملہ بادشاہ کا یا بادشاہ کے نائب قاضی تک پہنچ جائے تو اب لازم ہر حال میں اقامت الحدود ہو، حدود کی ادائیگی ہو، اس کو کسی شکل میں بھی معطل نہ کیا جائے. وقد روى عن سعيد بن جبير وعطاء بن ابي رباح وقد جاء في الحديث تعاف
الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. حضور پاک نے فرمایا کہ اگر قاضی تک معاملہ جانے سے پہلے آپس میں تم کوئی بات سمجھوتا ہو سکتا ہے تو کر، لیکن جب معاملہ حکومت میں چلا جائے، قاضی کے پاس چلا جائے تو اب اس کو نہیں ٹالا جاتا، پھر کوئی سفارش بھی نہیں، پھر کوئی مسئلہ بھی. وبالحديث الآخر لحظ يقام باللفظ خير لأهلها من ينظر 40 صباحا. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جس علاقے میں، جس شہر میں حد قائم ہو، ان لوگوں کے لیے 40 دن کی بارش برسنے سے بھی بہتر ہے. کیا مانا کہ 40 دن اگر بارش برسے گی تو علاقہ آباد ہوگا، زمینیں آباد ہوں گی، بنجر زمینیں جو ہیں کھیتیاں اگلیں، لیکن وہ ظاہری فائدہ ہے، اور حدود اللہ کے قیام میں اللہ کی رحمت برستی. وقیل المراد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المعاصم وليس المراد الضرب المبرح. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حد مارتے ہوئے نرمی نہ کرو، کہ حد مارے ایسا مارا اس سے تکلیف ہی نہ ہو. نہیں، جو تکلیف پہنچانے کی مقصد ہی تکلیف پہنچانا. مقصد یہ ہے کہ مجرم کو احساس ہو کہ میرے گناہ کی مجھے یہ سزا ملے. تو اگر ایسے صرف آپ بیٹھ رکھ کے چھوڑ دیں تو کیا تکلیف ہو جائے گی؟ ہاں، ایسی بہرحال حدود کا بھی نفاذ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوڑے اس کے منہ میں مارنے شروع کر دیں یا ایسی جگہ ماریں گے وہ عیب نہ کر دیں. جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق تعمیر. قال والشعبي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال رحمة في شدة الضرب، کہ مہربانی کر کے اس کو سخت نہ مارنا یہ منع ہے. وقال عطاء ضرب ليس بالمبرح، ایسی ضرب نہ ہو جو بالکل ظاہر ہو، ایسی ضرب نہ ہو جو بالکل ہلاک کرنے والی ہو. وقال سعيد بن ابي اروبة عن حماد بن ابي سليمان يجلد القاذف عليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه. سعید ابن ابی اروبہ فرماتے تھے حماد ابن ابی سلیمان سے کہ اگر کسی بندے نے کسی پاک باز خاتون پر زنا کی تہمت لگائی ہے تو اس کو جب کوڑے مارے جائیں گے تو اس کے کپڑے نہیں اتاریں گے، لیکن اگر زانی ہے تو پھر اس کا قمیص اتار کے کپڑے مارے جائیں گے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے. ثم تلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فقلت هذا في الحكم، یعنی اللہ کے قانون کے نفاذ میں نرمی نہ کریں. قال هذا في الحكم والجلد يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب، کہ آدم دینے میں بھی نرمی نہ کریں، مارنے میں بھی نرمی نہ کریں، اور سخت مارنے میں بھی نرمی نہ کریں. وقال ابن ابي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأولي قال حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمرو عن ابن ابي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک باندی تھی آپ کی، اس نے زنا کیا تو آپ نے اس کو دامن پر ہاتھ ڈالا. قال نافع قال وظهرها، فرماتی ہیں پشت پر اور ٹانگوں پہ. قال قلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة إن الله لا يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها فقد أوجعت حين ضربتها. اور آپ نے پھر اپنے بیٹے سے بھی فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نرمی کر رہا ہوں؟ میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی آ گئی ہے؟ بالکل نہیں. اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ کوڑے اس کے سر پہ مارو یا کوڑے اس کے منہ پہ مارو. اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ایسے کوڑے مارو کہ وہ کوڑے میں مر جائے. یہ تعبیر حکم ہے، جتنا تعبیر حکم ہے اس سے زیادتی بھی نہ کرے اور اس سے کمی بھی نہ کرے. یعنی اللہ تبارک اصل بات یہ ہوتی تھی کہ جب آدمی کو حد لگ جائے اس کے لیے یہی بات جو ہے بڑی ذلت کی ہوتی تھی کہ اس کا جینا محال ہو جاتا.
کہ جو بندہ دیکھتا بھائی یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے، اس کے لیے دیکھیے بہت بڑی سزا ہے، کوڑے سے بھی زیادہ سزا ہے۔ تو اس لیے مقصد ہی حد کا یہ ہوتا ہے کہ حد لگنے کے بعد انتظار ہو اور لوگ جو ہیں وہ اس گناہ سے اور جرائم سے بچ جائیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو مارا تو تکلیف پہنچائی، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَافْعَلُوا ذَلِكَ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ لَا مَنْ زَنَىٰ وَشَدِّدُوا عَلَيْهِ الضَّرْبَ وَلَٰكِن لَّيْسَ مُبَرَّحًا لِّيَرْتَدِيَ هُوَ مَن يَصْنَعُ مِثْلَهُ بِذَلِكَ وقد جاء في المسند بعض الصحابة أنه قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها فقال ولك في ذلك أجر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا اللہ بھی ایمان ہے اور اگر تمہارا آخرت بھی ایمان ہے تو اس کام کو کرو اور اللہ کی حدود کو نافذ کرو اور سخت مار مارو، لیکن ایسی مار نہ ہو جو اس کو عیب نار کر دے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اور دوسرے جو ہیں وہ اس مار کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائیں۔ ایک حدیث مبارک میں آیا کہ ایک صحابی نے رحمت دو عالم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ حالانکہ میں اپنی بکری ذبح کرتا ہوں لیکن دل میں رحمت تو آتی ہے کہ اس کو ذبح نہ کرتا، اب پھر میں اس میں تو تمہیں ثواب ہے لیکن تعمیر تو کر رہے ہو نا کہ ذبح کر رہے ہو، باقی کے دل کے اندر ایک شفقت پیدا ہونا ہے تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے، ایک فطرت ہمدردی ہونا یہ الگ بات ہے، اللہ کے حدود کو ٹال دینا جو ہے وہ الگ بات ہے، اللہ کا حدود نافذ ہوگا۔ وقوله تعالی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ هذا فيه تذكير للصالحين إذا جهد بحسب الناس۔ اللہ نے حکم دیا کہ جب حد ماری جائے مرد ہو یا عورت ہو تو وہاں ایمان والے لوگ بھی ہوں، دیکھیں کہ حد لگے تاکہ انتظار ہو اور ان کے لیے بھی عبرت ہو۔ فإن ذلك يكون أبلغ في ذل باوان جو بھی نتیجہ کیونکہ یہ بے انتہا ذلت کا مقام ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ معاف کرے اس پہ حد جاری کی جائے تو ان کے لیے اس سے گناہوں سے دور ہونے کا ذریعہ ہوگا۔ فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا، کیونکہ اگر تم اس کو جیل کے اندر حد مار دو کسی میں دیکھا ہی نہیں تو نہ تو اس کے لیے ذلت ہوگی، وہ کہہ سکتا ہے مجھے تو نہیں ماری گئی، اور نہ لوگوں کے لیے عبرت ہوگی، نہیں لوگوں کے سامنے حد نافذ کی جائے، قاتل ہے تو لوگوں کے سامنے قصاص ہو، زانی ہے تو لوگوں کے سامنے اجراء حدود ہو، کیونکہ اجراء حدود جو ہے وہ لازم ہے کہ سب کے سامنے کیا جائے۔ قال حضرت بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی قولی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی علانیتاً، کیونکہ اصل مقصد جو ہے نا جی حد سے، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اسلام کا قانون جو ہے وہ جرائم کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ دیکھو نا جیسے درختوں کی جڑ کٹ جائے تو درخت نہیں پھلے گا، نہ گر جائے، لیکن آپ ایک ٹہنی کاٹ دیں، ادھر سے کاٹ دیں، ادھر سے کاٹ دیں، درخت تو کھڑا ہوا ہے وہ پھر پھل رہا ہے۔ تو دنیا کے قوانین جو ہیں وہ جرائم کو نہیں روکتے، وہ وقتی طور پر ایک امن عامہ کو قائم کرنے کے لیے نافذ کیے جاتے ہیں۔ اسلام کے جو حدود ہیں وہ جرائم کی جڑ کو کاٹ دیتے ہیں۔ اتفاق سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے شراب پی، شراب پیا، پکڑا گیا، حد مار دی۔ وہ اللہ کا بندہ کچھ عرصے کے بعد پھر پکڑا گیا۔ بعض علماء نے لکھا حضرت عمر کا زمانہ ہے اور بعض نے لکھا حضرت عثمان کا زمانہ ہے۔ بہرحال اس نے دوسرے دفعہ شراب پی، پکڑا گیا، آپ نے پھر حد جاری کی۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ تیسرے دفعہ پھر پکڑا گیا، وہ شراب چھوڑتا نہیں تھا، تیسرے دفعہ پکڑا گیا، آپ نے پھر حد جاری کی۔
اور اس کے بعد اس کو حکم دیا کہ مدینے سے نکل جاؤ، اور اب تمہیں مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں۔ اس اللہ کے بندے نے شام کی طرف تیاری کی۔ اس دور میں شام کے علاقے میں جو گورنر تھے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو وہاں گورنر لگایا تھا۔ اور سید معاویہ جو ہیں یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہیں، کاتب الوحی ہیں، اور آپ کی بہن جو ہے ام حبیبہ وہ زوجۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بیوی ہے، امہات المؤمنین ہے۔ اور یہ شرف بھی سیدنا معاویہ کو حاصل ہوا کہ آپ کے والد ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اور آپ کی والدہ جو ہے ہند وہ بھی مسلمان ہو گئی، یعنی باپ بھی مسلمان ہو گیا، ماں بھی مسلمان ہو گئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور ان کے لیے حضور پاک نے بڑی دعا فرمائی تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ میرے معاویہ کو ہدایت والا بنا اور آگے ہدایت دینے والا بنا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے علم اور تدبر اور سیاست اور تفکر میں اتنا اونچا مقام دیا تھا کہ 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پہ حضرت معاویہ نے حکومت کی ہے۔ 64 لاکھ مربع میل سمجھتے ہو آدھی دنیا، یعنی اگر پوری دنیا کی پیمائش کریں نا تو 1,30,35,000 لاکھ مربع میل بنے گا، تو 64 لاکھ مربع میل پہ اکیلے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی ہے۔ اور یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کے دریاؤں اور سمندروں پہ بھی آپ نے لشکر کشی کی ہے۔ اور یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اپنے دور زمانہ خلافت میں یورپ کو بھی فتح کیا ہے۔ تو یہ بڑے شان والے صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو حضرت عمر نے لکھا کہ فلاں بندے کو ہم نے مدینے سے نکال دیا ہے، وہ شراب پیتا ہے، اور 3 دفعہ ہم اس کو حد لگا چکے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آتا۔ اس پہ نظر رکھنا، خیال کرنا، یہ وہاں آ کے پھر شراب نہ پی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نگرانی فرمائی، وہ وہاں بھی شراب پیتے پکڑا گیا، وہ بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو حد بھی مانوں گا لیکن اس کو قید کرو۔ انہوں نے اس کو قید کر دیا، اور قید خانہ جو تھا وہ ان کے گھر کے بالکل قریب ایک مقام تھا، وہی قید کر دیا کہ بھی ہے تو صحابی بیچارہ اب ایک مصیبت میں آ گیا، ایک گناہ میں پڑ گیا ہے، غریب بندہ انسان ہے، کیا کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، تو یہ اپنے قید خانے میں رات کو رو رہا ہے بے وجہ۔ تو حضرت معاویہ کے گھر والوں نے دیکھا کہ بھی ہمسائے سے وہ جو قیدی ہے وہاں سے بڑی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو بی بی صاحبہ پردہ کر کے قید خانے کے دروازے پہ آئیں، پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں کہ آج مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہوئے ہیں، کوئی غازی بنیں گے، کوئی شہید ہوں گے، اور میں شراب میں قیدی بنا پڑا، بس میں اپنی بدقسمتی پہ اپنے گناہوں کو رو رہا ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا اچھا چاہتے کیا ہو تم؟ انہوں نے کہا دیکھو بی بی بات سنو، تم میری بہن ہو، اگر مہربانی کر کے مجھے ایک گھوڑا بھی دے دو، اسلحہ بھی دے دو، میں جنگ کروں گا، اگر شہید ہو گیا تو شکر ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، اور اگر میں زندہ بچ گیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس جیل میں آؤں گا۔ بی بی صاحبہ نے حکم دیا کہ اس کو گھوڑا بھی دو، اس کو ہتھیار بھی دو، اس کو پیسے بھی دو، خرچہ بھی دو، جائے جہاد میں۔ وہ چلا گیا،
اس نے جا کے جنگ میں شرکت کی اور جنگ میں لڑتا رہا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. فتح ملنے کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ غائب ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے آگے بتلایا کہ حضرت ایک ایسا مجاہد تھا کہ اس نے تو دشمنوں کی صفیں الٹ ڈالی ہیں، اتنا بہادر لڑنے والا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن چہرہ چھپایا ہوا تھا، پہچان ہم سکتے نہیں تھے، اور جنگ کے بعد بھی غائب ہو گیا ہے، اور ہمیں شک یہ ہے کہ اس کے بعد جو گھوڑا تھا وہ آپ کا تھا. نے فرمایا بھی میرے گھوڑے تو میرے ساتھ ہیں، یا پھر استبل میں ہیں تو وہ تو شام میں ہے، میرے گھر میں ہے. تو میرا گھوڑا اس کے بعد انہوں نے کہا جی گھوڑا بہرحال آپ کا تھا، آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا بہرحال مجھے نہیں پتا وہ آدمی کون تھا. حضرت معاویہ واپس آ گئے تو آگے اور نگران لوگوں سے پوچھا کہ سیدھی سیدھی بات بتاؤ کہ میرا گھوڑا، اور وہ قیدی واپس آ گیا، اب آ کے بند ہو گیا، میرا گھوڑا کون لے کے گیا ہے جنگ میں؟ بڑی تلاش کی، کوئی پتہ نہ لگا. آخر آپ کو آپ کی بیوی نے بتایا کہ آپ ناراض نہ ہوں تو میں بتاؤں. اس نے کہا کہ میں ناراض نہیں ہوں گا، سیدھی بات بتاؤ. اس نے کہا کہ یہ قیدی رو رہا تھا، اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مجھے گھوڑا بھی دو، ہتھیار بھی دو، میں کافروں سے جا کے لڑوں گا. اگر شہید ہو گیا الحمدللہ، وہی میرا مقصود ہے کہ میرے معاف ہو گئے، میں جنت میں، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو میرا وعدہ ہے میں قید میں واپس آ جاؤں. تو وہ قید میں وعدے کے مطابق واپس آ گیا. گھوڑا میں نے دیا تھا، آپ کا ہی گھوڑا. آپ نے قیدی کو بلایا، آپ نے فرمایا بھی ہمیں تیری ساری رپورٹ مل گئی ہے، تم نے جس بہادری کے ساتھ کافروں سے جہاد کیا ہے اس خوشی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور آج کے بعد تم اگر شراب پیو گے بھی نا میں تمہیں حد میں نہیں ماروں گا، جاؤ بھاگ جاؤ. وہ جا کے باہر بیٹھ گیا، پھر رونے لگے. حضرت امیر معاویہ جب مجلس سے فارغ ہوئے دیکھے بیٹھے رو رہا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے اور کیا چاہتے ہو، میں نے تمہیں چھوڑ دیا اور یہ بھی کہا کہ جاؤ تمہیں ہاتھ نہیں ماروں گا، اب کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا حضرت دنیا میں سزا مل جاتی تھی، جہنم کی سزا سے بچ جاتا تھا، اگر آپ ہاتھ نہیں ماریں گے تو بس میں بھی آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. وہ تو دنیا میں سزا ملنے سے معافی تو ہو جاتی تھی نا، چلو پاک ہو گئے، جہنم میں تو نہیں جائیں گے، لیکن آپ نے تو بڑا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ میں سزا نہیں دوں گا. تو جب آپ سزا نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ ساری سزا دنیا آخرت دونوں کی جہنم میں بھگتنی پڑے گی. تو لہذا حضرت میرا بھی وعدہ ہے کہ آج کے بعد میں بھی شراب نہیں پیوں. تو پھر ساری زندگی اس نے شراب نہیں پیا. تو اس لیے بات یہ ہوتی تھی کہ پہلے دور میں اگر کسی پر حد نافذ ہو جائے تو اس کے لیے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا تھا کہ یار یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ تہمت لگانے والا ہے، یہ شرابی ہے، یہ مسکر ہے، اسی میں مر جاتا تھا، وہ معاشرے سے کٹ جاتا تھا. یہ تو آج کا معاشرہ ہے کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہوں پہ فخر بھی کرتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے فرماتے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. طائفہ سے کیا مراد ہے؟ الرجل وما فوق، ایک دو چار جتنا ہوں. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال مجاہد الطائفۃ والرجل الواحد الی اللہ، ایک ہو یا ہزار ہو، معنی یہ ہے کہ لوگ ہوں تاکہ دیکھیں. وقضا قال اکرم لہذا قال احمد ان الطائفۃ تصدق علی واحد، کہ لفظ طائفہ کا اطلاق جو ہے وہ ایک آدمی پر بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال عطاء بن ابی رباح اثنان وبه قال اسحاق بن راهويه وقضا قال سعيد بن جبير طائفة من المؤمنين، یعنی رجلین فصائدا، دو سے زیادہ. فقال الزہری ثلاثۃ نفر صائب، معنی یہ ہے کہ دو ہوں، چار ہوں، ہزار ہو، لوگ ہوں جن کے سامنے سزا دی جائے. وقال عبد الرزاق
حدثني ابن وهب الإمام مالك في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة 4 نفر فصاعدا لأنه لا يكفي شهادة في الزنا إلا 4 شهداء فصاعدا. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ طائفۃ سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 4 آدمی ہوں. دیکھنے والے چونکہ زنا کی شہادت کے لیے بھی 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى وقال بها 5 وقال الحسن البصري 10 وقال قتادة امر الله يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين اي نفر من المسلمين. مسلمانوں کی جماعت دیکھے سزا حدود ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا تاکہ دوسروں کے لیے موعظہ بنے، نصیحت بنے، عبرت بنے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن سبحان قال حدثنا بقية قال سمعت النصر بن القمة يقول في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ليس ذلك للفضيلة انما ذرية الله تعالى هو بالتوبة والرحمة. بعض علماء نے فرمایا کہ صرف فضیحت یا شرمسار کرنا مراد نہیں، بلکہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے ان کے دل میں رحم پیدا ہوگا، وہ ان کے لیے دعا بھی کریں گے کہ اللہ مغفرت فرما دے، اللہ معافی فرما دے، کیونکہ ہر بندہ گناہ گار ہے. کلنا خطاؤون، حضور پاک نے فرمایا ہم سب زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے والے ہیں. خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر بندہ وہ ہوتا ہے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتی ہے. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے دروازے پہ گر گرا کے توبہ کرتا ہے للہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ کو خوشی ہوتی ہے، فرماتی ہے یا ملائکتی علم عبدی ان لہ رب، اے میرے فرشتے دیکھو میرے بندے کو بھی پتہ لگ گیا میرا بھی کوئی مالک ہے گناہ معاف کرنے والا، لہذا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس لیے توبہ جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ جہاں عزیز انتقام ہے وہاں غفار بھی ہیں، ستار بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تواب بھی ہیں، توبہ قبول فرمانے والے بھی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے تو توبہ صحیح معنی میں کرے، یعنی گناہ کو چھوڑ دے، گناہ پر شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے، اس کو کہتے ہیں توبہ. اللہم اجعلنا من التوابین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں نے قسم کھائی تھی کہ میں سگریٹ یا تمباکو وغیرہ نہیں استعمال کروں گا، لیکن میں نے قسم توڑ دی تو اب کیا کروں؟ سب سے پہلی بات تو ہے توبہ کرو، کیونکہ تمباکو یہ ساری حرام چیزیں ہیں، منکرات ہیں. اور دوسرا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تاکہ کفارہ بھی ہو جائے، اور آئندہ ایسی باتیں نہ کیا کرو. ایک تو آپ بھی جرم کرے، دوسرا اللہ کو گواہ بنائے، پھر قسمیں بھی توڑ ڈالے. اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے. اگر کسی آدمی کو الٹی آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا؟ اگر میں 3 یا 4 طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے ان کے 2 رکعت ادا کرتا ہوں، یہ جائز ہے. لیکن مسئلہ سمجھیں، افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کرو. ہاں اگر مجبوری ہے کہ آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو مکروہ وقت ہے
تو چلو ایک طواف، لیکن طریقہ یہ ہے کہ جب 7 چکر ختم ہو جائیں پھر حجر اسود سے پہلے آ کے اس کے اول کنارے کے سامنے کندھا کر کے نیت کر کے پھر شروع کریں. یہ نہیں کہ 21 چکر لگا لیں یا 14 چکر لگا لیں تو 2 طواف ہو جائیں گے، اس طرح 2 طواف نہیں ہوں. یعنی پہلے طواف کو ختم کر کے پھر دوسرا باقاعدہ شروع کریں، بسم اللہ اللہ اکبر نیت کر کے پھر 2 جب پورے ہو جائیں پھر تیسرا شروع کریں اور بعد میں 2 رکعت کر کے سب کی پڑھ دیں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر دوبارہ شروع کریں. کہتے جی کہ ایک آدمی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، حکومت اس کو سزا نہیں دیتی. دیکھو نا ہمارے ملکوں میں اسلامی قانون ہی نہیں ہے تو سزا کیا دیں گے؟ یا ایسے ملک ہیں، کافروں کے ملک ہیں، وہاں اس کی جرم ہی نہیں، وہاں پینا جرم بھی نہیں ہے. تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ معاشرے کے لوگ اٹھ کے سزا دینا شروع کر دیں، کیونکہ اس طرح تو پورے عالم میں فساد ہو جائے گا. وہ کہے گا اس نے پیا ہے، وہ کہے گا اس نے پیا ہے، وہ کہے گا اس کو مارو، وہ کہے گا اس کو مارو. تو نظام عالم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. جہاں اسلامی نظام قائم ہے وہاں حکومت کرے گی. اسے تم نہ رکھو، ایسے قسم کی مدد نہ کرو، کیونکہ تعاونوا بالبر والعدوان کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہوں کے کاموں میں مدد نہ کرو. تم اس سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، موقع ملے نصیحت کرو، ہدایت کرو، توبہ کرنے کی ہدایت کرو، لیکن ہم خود سزا نہیں جاری کر سکتے. کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور تمام کے تمام فرقے جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی نجات پانے والا ہوگا. وہ کون ہے؟ تو حدیث موجود ہے، فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہی نجات پائے گا. اچھا، اب اگر وہ صحابہ کو مانتا ہی نہیں تو اصحابی سے خارج ہو گیا. اگر وہ حدیث کا منکر ہے تو ما انا علیہ سے خارج ہو گیا. اگر حضور کی سنت کی اطاعت نہیں کرتا ہے ما انا علیہ سے خارج ہو گیا. اسی طرح اگر صحابہ کو مانے لیکن ان کی بات کو حجت نہیں سمجھتا ہے تو وہ بھی خارج ہو گیا، کیونکہ حضور نے ورنہ آپ فرما دیتے جو میرے طریقے پہ ہو، صحابہ کا نام ہی نہ لیتے، لیکن فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، جس سے ہمیں سبق ملا کہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آئے گا اور حدیث بغیر صحابہ کے ہمیں پہنچے گی نہیں. تو جب ہمارا صحابہ پر ایمان ہی نہیں ہوگا تو حدیث ہمیں کس نے دی ہے؟ حضور سے کس نے سنی اور کس نے آگے بات پہنچائی ہے؟ تو اس لیے جو لوگ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن و حدیث پر بھی عمل فرماتے ہیں، اتباع محمد مصطفیٰ بھی فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ وہی نجات والے ہیں. کہتے کہ جی درباری مولوی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہر دور میں آئے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو وظیفے دیے، ملازم رکھا، عہدے دیے، لقب دیے، اور وہ ہر بات پہ خاموش رہتے ہیں، مداحنت کرتے ہیں، حق بات نہیں کہتے، ہر بات پہ خاموش رہ گئے، کوئی نہ کوئی تعویل کر دی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا. لیکن حق کے علماء جو ہوتے ہیں وہ ہر حال میں چاہے بادشاہ ہو یا گدا ہو وہ حق کا کلمہ کہنے سے باز نہیں آتے. میرے پاس قرآن پاک ہے ترجمے والا،
اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا فتح محمد جالندری رحمت اللہ علیہ نے. وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑا اللہ نے ان کو مقام دیا تھا, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. انہوں نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ اگر آج تم نے 70 کافروں سے فدیہ لے کر پیسہ لے کر چھوڑ دیا تو اس کے بدلے میں ایک جنگ میں تمہارے بھی 70 صحابہ شہید ہوں گے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں بالکل درست ہے. اللہ نے نبی پاک کو خبر دی تھی کہ یہ ابتلا ہے, یہ میرا امتحان ہے. آج آپ کو ہم نے فتح دے کے آزمایا ہے, پھر شکست دے کر بھی آزمائیں گے. اگر آج ان کے 70 مارے گئے ہیں تو پھر آپ کے بھی 70 شہید ہو جائیں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا الحرب سجال بیننا و بینہم, کہ جنگ جو ہے بھائی یہ تو ڈول ہے, کبھی ہم کھینچ لیتے ہیں کبھی دشمن کھینچ لیتا ہے. اس میں فتح بھی ہوتی ہے شکست بھی ہوتی ہے. یہ جو انہوں نے لکھا ہے بالکل صحیح بات ہے, کوئی غلط بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ ہمارے پڑوسی کو بیوی نے لات مار کے 4 بائی سے گرا دیا, تو یہی سزا تھوڑی, اور بھی سزا تو بچے. بابا آج کل امتحان ہے, آج کل خامد بے عزت ہو رہے ہیں اور بیویاں بے عزت کر رہی ہیں, ظاہراً بھی اور باطناً. ظاہراً بیوی گالی دیتی ہے, برا کہتی ہے, کہنا نہیں مانتی. باطناً بیوی بازاروں میں پھرتی ہے, فیشن کرتی ہے, اڑیاں لباس پہنتی ہے, غیروں کے ساتھ باتیں کرتی ہے, غیر آئے تو بڑے خوش ہو کے 10 کھانے پکاتی ہے, اور شوہر کے لیے ہر وقت چہرے پہ 12 بجے ہوئے لعنت برت رہی ہے. تو یہ عذاب ہے اللہ کا. دعا کرو اللہ عذاب سے نجات. بس یہ عذاب ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے, کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی عذاب نہیں دیتے جب ہمارے گناہ نہ ہوں. ما نزل بلاء الا بذنب, کبھی ہم نے اپنی ماں کو دکھایا ہوگا, آج بیوی ہمیں بے عزت کر رہی. کبھی ہم نے اپنے والد کو ستایا ہوگا, آج ہمیں اولادیں ستا رہی. کبھی ہم نے کسی غریب مظلوم پہ ظلم کیا ہوگا, اس کی بے عزتی کی ہوگی, آج ہمارے گھروں میں بے عزتی ہوتی. باقی یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو چاہے تو مار بھی سکتا ہے کہ تم نے زیادتی کی ہے, تو خاوند کو بھی مارنے کا حق ہے. لیکن وہ خاوند کیا مارے گا جو پہلے بیچارہ لاتے کھا رہا ہے. بس صبر کرو بابا, گزارا کرو, اور کوئی حل نہیں. کہتے جی کہ میری پھپھی جو ہے وہ غریب ہے, میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں, دے سکتے ہیں, لیکن میری پھپھی کا خاوند جو ہے وہ جواری ہے, جوا کھیلتا ہے. بہرحال آپ اپنی پھپھی کی مدد کریں, اس کو ہدایت کریں کہ بھی یہ پیسے چھپا کے رکھو, اپنے خاوند کو نہ دینا کہ جوئے میں خرچ کرتے. لیکن غریب ہے بیچاری, تو اس کی مدد کرنا تو ضروری ہے. ایک اس کا خاوند ظلم کر رہا ہے, جو ملتا ہے وہ جوا کھیل لیتا ہے, اور اگر آپ بھی مدد نہیں کریں گے تو وہ بیچاری کیا کرے گی, بھیک مانگے گی. اگر کسی بے نمازی نے عمرہ کیا تو اس کا عمرہ ہو جائے گا, بہرحال توبہ کرے گا تبھی تو عمرے پہ آیا ہے. اگر اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوتی تو عمرہ کرنے کیوں آتا. بہرحال اس نے توبہ کی ہے, انشاءاللہ عمرہ قبول ہوگا, لیکن شرط ہے کہ آئندہ نماز نہ چھوڑے. اگر عمرے کے بعد بھی نماز چھوڑ دے تو علامت ہے کہ عمرہ قبول نہیں ہوا. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ایک نیکی کے کام کرنے کے بعد اگر اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے تو سمجھو میری پہلی نیکی قبول ہو گئی ہے, اور اگر نیکی کے بعد اسی طرح گناہوں میں ڈوب گیا ہے تو سمجھو اللہ نے مردود کر دیا ہے, وہ میری نیکی قبول ہوئی ہی نہیں. کہ اگر میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور ایک سجدے میں نے سبحان ربی الاعلی پڑھا ہے 7 دفعہ,
اور دوسرے سجدے میں پڑا ہے 6 دفعہ، کوئی فرق نہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ پہلا سجدہ لمبا ہو دوسرے سجدے سے، یعنی پہلے میں اگر آپ نے 7 دفعہ پڑھا ہے دوسرے میں 3 دفعہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ پہلے میں 3 دفعہ پڑھو اور دوسرے میں 7 دفعہ پڑھو، نماز تو ہو جائے گی لیکن افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت بھی لمبی ہو، پہلا سجدہ بھی لمبا ہو، اس کے بعد والی رکعت بھی مختصر ہو اور وہ سجدہ پہلے سے بھی مختصر ہو۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ کوٹوں کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں، بدعت منکرہ ہے۔ جعفر صادق، امام جعفر صادق کے نام پہ رجب میں کونڈے پکاتے ہیں، بناتے ہیں، بالکل بدعت منکرہ ہے، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام۔ کہتے ہیں جی کہ اس دن چونکہ حضرت عمر شہید ہوئے تھے، وہ اس بہانے میں خوشی مناتے ہیں، اللہ عالم، بہرحال آتا ہے کتابوں میں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ رجبی میں کونڈے پکانا یا اس قسم کی اور کوئی منتیں پوری کرنا شریعت اور سنت کے خلاف ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فوت ہو گئے، تو کیا میں ان کے لیے طواف کر سکتا ہوں؟ طواف اپنے لیے کریں، آپ جب فارغ ہو جائیں تو دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے جو اپنے لیے طواف کیا ہے اس کا اجر اگر تیرے ہاں میرا ثواب قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ مسجد کے باہر کا جو صحن ہے وہ مسجد کا حصہ ہے۔ ایک بات سمجھا کریں، اگر صحن ہے یا حتیٰ کہ سڑک پہ آپ مسئلے کے آخر میں چلے جائیں، اگر صفیں ملتی جائیں گی تو وہ محرم کی نماز شمار ہوگی، اگر صفیں ٹوٹ جائیں گی، اگلی صف نظر بھی نہ آئے تو وہ حرم کی نماز شمار نہیں ہوگی۔ لیکن جتنا بندہ اللہ کے کعبے کے قریب ہوگا اتنی زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر حدود حرم میں اکیلے نماز پڑھے گا تو 1 کا لاکھ ملے گا، محلے کی مسجد میں پڑھے گا تو 25 لاکھ ملے گا، اور جامع مسجد میں پڑھے گا تو 27 لاکھ ملے گا۔ اور اسی طرح جتنا اللہ کے کعبے کے قریب ہوگا اور جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنی اجر بھی زیادہ ہوگا اور ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ باقی لوگ سن میں بلا عذر کھڑے ہو جائیں تو رکھ لیں، کیا کوئی بعد میں پڑھنے والوں سے بند کر کے دیا، کوئی جڑ تو ہے نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تمام علماء کرام ایک ہو جائیں اور رفع یدین بالاتفاق سے تحقیق کر لیں؟ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں جھگڑے والا ہے، اس میں اتفاق یا تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی فرض ہے؟ واجب ہے؟ نہیں۔ دیکھو نا، حضور پاک نے جہاں نماز سکھلائی ہے، تعلیم دی ہے کہ تم نماز کیسے پڑھو، فرمایا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر۔ فرمایا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ اذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو۔ اذا سجد فاسجدوا، جب سجدہ کرے تم سجدہ کے۔ سب نماز سکھا رہے ہیں، وہاں تو حضور نے نہیں سکھایا۔ تو اگر یہ اتنی بڑی اہمیت والی بات ہوتی تو حضور چھوڑ دیتے، رکوع سکھا رہے ہیں، سجدہ سکھا رہے ہیں، تکبیر تحریمہ سکھا رہے ہیں، آمین کہنا سکھا رہے ہیں، صرف یہی بات نہیں سکھلائی، وجہ کیا ہے؟ تو یہ کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مولوی اب بھی اکٹھے ہیں، جو کرتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں کرتے الحمدللہ، سب کی نمازیں اللہ قبول فرمائے۔ کہتے جی کہ آج کے دور میں کیا یہ ممکن ہے کہ تمام عالم اسلام کے جتنے ملک ہیں وہ ایک ہو جائیں اور مسلم اقوام متحدہ بنا لیں؟
اب بھی ہیں، وہ ایسی بنی ہوئی ہے، لیکن دعا کرو کہ اللہ ان کو فعال بنائے، اللہ طاقت دے، اللہ ہمت دے، اللہ قوت دے۔ دیکھو نا، ہم گھر کے 5 بندے اکٹھے نہیں ہوتے، تم سارے ملکوں کو اکٹھا کر رہے ہو۔ تم اپنے گھر کے 5 بندے اکٹھے کر لو، اگلی بات مجھے آگے بتانا، انشاءاللہ دوسرے گھر کی ہم کوشش کریں۔ جب ایک گھر میں باپ بیٹا اکٹھا نہیں ہے، 2 بھائی اکٹھے نہیں، میاں بیوی اکٹھے نہیں، بیٹی ماں اکٹھے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے میرے عزیز کہ یاد رکھو، دعا کرو اللہ عالم اسلام کو علم نصیب کرے، اللہ عالم اسلام کو ظاہری باطنی علمی قوتوں سے مالا مال کرے، ورنہ اگر صفر 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 اکٹھے ہو جائیں کیا ہو جائے گا؟ جب ہم موٹر میں ان کے محتاج، ہوائی جہاز میں ان کے محتاج، برسی کولا پینے میں ان کے محتاج، کوکا کولا میں ان کے محتاج، میکڈونلڈ میں برگر کھانے میں محتاج، پیزا کھانے میں محتاج، کس بات پہ لڑو گے؟ تم نے کوئی ایک جہاز بنایا، ایک پرزا نہ دے، تیرے جہاز ختم۔ ایک گاڑی کا پرزا بند کر دیں، تمہاری گاڑی کھڑی رہے گی، سڑک پہ آ جاؤ گے۔ تو تم نے تو علم حاصل ہی نہیں کیا۔ تمہیں تو اللہ نے جب دولت دی ہے، تم نے آوارگی میں اڑایا ہے، جوا کھیلا ہے، شرابیں پی ہیں، اغوا کیے ہیں، لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھایا ہے، ایک دوسرے کا قتل کیا ہے، تم نے تو اس میں ترقی کی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، دعا کرو کہ اللہ عالم اسلام کو پھر اتفاق دے۔ ایک دور تھا کہ جب یورپ جہالت میں پڑا تھا اور اسلام سب سے اونچا تھا، انہوں نے علم تم سے سیکھا ہے، یہ تو جاہل تھے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ تمام سائنسی علوم، تمام علوم فلکیات، تمام علوم طبقات الارض، تمام علوم اقتصادیات، سیاست مدنیہ، ان تمام علوم کے بانی اور اصل جو ہے وہ علماء تھے اور مسلمان تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک ایسی دوڑ میں مبتلا کر دیا ہے کہ اچھی بلڈنگ بناؤ، اچھا گھر بناؤ، اچھی گاڑی رکھو، اچھا لباس پہنو، نئی ہر سال کار بھی بدلو، بیوی بھی بدلو، بدلتے رہو۔ تو تمہارے ملک میں نہ بھی نہیں، ہم بھیجنے کی فکر نہ کرو، ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اسی نے ایسا الجھا دیا ہے کہ ہم بالکل ختم ہو گئے۔ مقابلہ کس بات کا؟ مقابلہ تو تب ہونا جی، اب آپ کہیں گے جی حضور کی سنت مبارک ہے کہ حضور اونٹ پہ مدینہ شریف گئے تھے، میں کار پہ نہیں جاؤں گا، تو جاؤ اونٹ پہ۔ اچھا آپ کہیں کہ جناب میں مقابلہ کروں گا، کیا میں کار پہ جاؤں گا؟ میں دوڑ کے مقابلہ کروں گا۔ کرو یہ مقابلہ، کتنا دوڑتے ہو؟ یہ تو باتیں ہی غلط ہیں، ہم تو کھو چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو بالکل ڈبو چکے ہیں۔ اب دعا کرو اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے، اللہ عالم اسلام کو علم دے، حلم دے اور قوت دے اور حکومت فیصلہ عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے 57 ملک ہیں جن میں صرف 400 یونیورسٹیاں ہیں، 400 صرف، اور ان میں انٹرنیشنل لیول کی صرف 6 یونیورسٹیاں ہیں، اور کافروں کے ایک ملک میں، پورے ملک میں نہیں، ملک کے ایک شہر میں، دارالخلافہ میں 1000 یونیورسٹی ہے۔ کیسے مقابلہ کرو گے؟ ہمارا تو بھی حال ختم ہو گیا۔ بس تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس اور رباب آ کر۔ اب ہمارا مقابلہ رہ گیا بسنت کے پتنگ اڑانے میں، اب ہمارا مقابلہ رہ گیا ہے دوڑ لگانے میں، اب ہمارا مقابلہ رہ گیا ہے نیو ایئر نائٹ منانے میں، اب ہمارا مقابلہ رہ گیا ویلنٹائن ڈے منانے میں، اب ہمارا مقابلہ رہ گیا ہے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانے میں، اب ہمارا مقابلہ ہو گیا ہے کہ جناب گلف لگا ہوا کپڑا ہو، لینڈ کروزر گاڑی ہو، 2 پیچھے گن مین ہو، اور حضرت نماز پڑھے نہ پڑھے بڑا آدمی جا رہا ہے۔ تو یہ کیا مٹی مقابلہ کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن اللہ پہ ہمیں یقین ہے، اللہ اگر چاہے تو اس مردہ قوم میں بھی زندگی پیدا ہو سکتی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
یا الہ العالمین عالم اسلام کو دوبارہ زندہ فرما دے، یا اللہ ان مردوں میں جان ڈال دے، یا اللہ ہماری کمزوریوں کو قوت میں بدل دے، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو دین والا بنا، یا اللہ بری صحبتوں سے، برے اقوال و افعال و اعمال سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کی زندگیاں برباد ہونے سے بچا دے، یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دے۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا عطا فرما، یا اللہ میرے بدری کے کلمے پڑھنے والے کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔